السلام علیکم۔ آج ہم بکھرے رشتے الجھے دل کے کچھ منتخب اقتباسات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ان میں انسانی تعلقات کی جو پیچیدگیاں ہیں اور جذباتی اتار چڑھاؤ وہ بہت نمایاں ہیں۔ ہمارے سامنے کرداروں کے کچھ اندرونی تضادات ہیں، کچھ خاندانی الجھنیں ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ان اقتباسات میں چھپے ہوئے جو بنیادی تنازعات ہیں، جو جذباتی سچائیاں ہیں، ان کو ذرا سمجھیں۔ اچھا، بات شروع کرتے ہیں انم کی والدہ کی ایک بہت ہی بظاہر معصوم سی خواہش سے۔ وہ بیٹی کے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہتی ہیں، لیکن یہ خواہش اصل میں انم کی شخصیت میں چھپی ہوئی گہری تنہائی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ہے نا؟ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ انم کی والدہ کا مشاہدہ یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کی بیٹی جو باہر سے اتنی مضبوط، شاید تھوڑی سخت بھی نظر آتی ہے، وہ اندر سے کتنی تنہا ہے۔ اور پھر اسی پس منظر میں انم کا خلا لینے کا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ یہ صرف ایک قانونی قدم نہیں لگتا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ بس اب بہت ہو گیا، اب مزید جذباتی بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن اس فیصلے کے ساتھ ایک تلخی، ایک درد بھی جڑا ہے۔ تو یہ جو ظاہری سختی اور اندرونی کیفیت کا تضاد ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، یہاں جو چیز غور طلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ انم کا یہ سخت رویہ اور یہ تلخ لہجہ، یہ اکثر ایک دفاعی حکمت عملی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ان زخموں اور کمزوریوں کو چھپانے کا ایک پردہ ہے جو وہ شاید دنیا کو نہیں دکھانا چاہتی۔ اس کا خلا کا فیصلہ وہ جذباتی تھکن کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس نقطے کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح طویل جذباتی دباؤ ایک بظاہر مضبوط شخصیت کو بھی اندر سے توڑ سکتا ہے، اور علیحدگی کا فیصلہ اکثر آخری حربہ ہوتا ہے جب برداشت کی حد بالکل ختم ہو جائے۔ تو یہ محض غصہ نہیں ہے، یہ ایک گہری ٹوٹ پھوٹ کا اظہار ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، اور دوسری طرف فہد کا کردار ہے، وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو اسما کی ممکنہ واپسی کی امید بھی ہے، لیکن وہ سجل کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کئی کشتیوں میں سوار ہے۔ ماں کا دباؤ بھی ہے، اپنے کاروباری مسائل بھی ہیں، اور شاید ایک ٹوٹا ہوا دل بھی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کا بار بار انم کے پاس جانا، کیا یہ اس کی محبت کی دلیل ہے یا محض ایک کمزوری؟ مطلب وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ فہد کی یہ اندرونی کشمکش کافی حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں ایسے دوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسا آپ نے کہا، اس کا بار بار انم کے سامنے جا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا یا ہمدردی چاہنا، یہ اسے کمزور ضرور دکھاتا ہے۔ یہ اس کے کردار کی پیچیدگی تو ہے، مگر ساتھ ہی یہ ایک طرح کی بے سمتی اور شاید خود ترسی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ وہ ماضی سے نکلنے کی کوشش کرنے کے بجائے وہیں اٹکا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ نہ صرف خود تکلیف میں رہتا ہے، بلکہ اس سے جڑے دوسرے کرداروں جیسے سجل ان کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ اور اسی الجھن کا اثر براہ راست سجل پر بھی پڑ رہا ہے۔ سجل کی والدہ جو ہیں، وہ فہد پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ انہیں شک ہے، بلکہ یقین ہے شاید، کہ فہد کا دل ابھی تک انم میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک ماں کی حیثیت سے ان کی فکر تو سمجھ آتی ہے، بالکل جائز ہے۔ جی بالکل، اور اگر ہم اسے تھوڑے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک ماں کی فکر نہیں، بلکہ ایک حقیقت پسندانہ احتیاط ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو ایک ایسے رشتے سے بچانا چاہ رہی ہیں جس کی بنیاد ہی یوں سمجھے متزلزل لگتی ہے۔ یہاں المیہ یہ ہے کہ سجل خود بھی جذباتی طور پر ایک ایسے شخص کی طرف کھنچ رہی ہے جو پوری طرح سے دستیاب ہی نہیں ہے۔ یہ صورتحال سجل کی اپنی جذباتی ضروریات اور شاید اس کی کچھ ناتجربہ کاری پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ وہ ایک ایسی توجہ کی طالب ہے جو اسے شاید مل ہی نہ سکے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اچھا، کہانی کا مرکز تو یہ پورا خاندان ہے، اسد، اسما، نوید، زینب۔ اسد کوشش تو کرتا ہے کہ حالات کو سنبھالے، توازن رکھے، لیکن وہ خود بھی جذباتی طور پر بہت بری طرح متاثر ہے، اور اسما کی واپسی نے جیسے پرانے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے۔ خاندانی تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ بالکل، یہ خاندان کے اندرونی بکھراؤ اور اس نازک توازن کی بہترین عکاسی ہے کہ کیسے ایک فرد کی زندگی میں آنے والی تبدیلی یا ماضی کی کوئی بات پورے نظام کو، پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔
وہ تمام باتیں، وہ احساسات جو شاید سالوں سے دبے ہوئے تھے، ایک دم سے جیسے سطح پر آ جاتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ خاندانی رشتے کتنے آپس میں جڑے ہوئے اور کتنے حساس ہوتے ہیں۔ ان تمام کرداروں کی انفرادی کشمکش کو دیکھتے ہوئے کہانی کا جو وسیع تر پیغام ہے اس پر غور کرنا اہم ہے۔ اسی قسط میں ایک لمحہ بہت متاثر کن ہے، وہ ہے ہانیہ کا نوید سے مکالمہ۔ وہ نہ صرف زینب کے انکہے درد کو زبان دیتی ہے بلکہ نوید کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلا کر جسے آئینہ دکھا رہی ہو۔ بہت پاورفل سین تھا۔ جی ہاں، ہانیہ کا کردار یہاں غیر معمولی طور پر پختہ نظر آتا ہے۔ اس کا گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ اگرچہ مشکل ہے، لیکن جذباتی طور پر ایک انتہائی درست قدم لگتا ہے۔ اس کا مقصد زینب کو وہ ذہنی سکون اور وہ جگہ فراہم کرنا ہے جس کی اسے اس وقت شدت سے ضرورت ہے۔ ہانیہ بغیر کسی ڈرامے یا الزام تراشی کے خاموش رہنمائی کی ایک بہت طاقتور مثال قائم کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات پیچھے ہٹنا بھی محبت اور سمجھداری کا اظہار ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ اور پھر ان تمام تناؤں اور دکھ بھرے لمحات کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ہلکا پھلکا منظر آتا ہے جب اسد اور عروسہ آنے والے بچے کے لیے شاپنگ کی بات کرتے ہیں۔ یہ جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک ننھی سی کرن ہو۔ بالکل، یہ منظر ایک علامت ہے، ایک بہت اہم یاد دہانی ہے کہ زندگی کی تلخیوں اور رشتوں کی پیچیدگیوں کے باوجود نئی شروعات، خوشی کے لمحات اور مستقبل کی امید ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور محبت کی رانکھ کہیں نہ کہیں باقی ہو تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ یہ تعلقات کی پیچیدگی میں چھپی ہوئی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ ان اقتباسات کے تجزیے سے ہم نے تنہائی کے احساس کو سمجھا، مشکل فیصلوں کے بوجھ کو دیکھا، خاندانی تنازعات کی نوعیت اور خاموش مگر پراثر طاقت جیسے کئی اہم جذباتی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ کردار اپنی الجھنوں اور کمزوریوں میں ہمیں حقیقی انسانی جذبات کا عکس دکھاتے ہیں۔ جی، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچنے والا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں کہ ان الجھے ہوئے رشتوں اور بکھری ہوئی زندگیوں میں کیا کرداروں کے لیے ماضی کے اثرات سے مکمل طور پر آزاد ہو پانا ممکن ہے، یا پرانے زخم، تلخ تجربات اور وہ ادھوری خواہشات ہمیشہ ان کے حال اور مستقبل پر کسی نہ کسی صورت میں سایہ ڈالتے رہیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔